أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظم شہر، محترم خواتین و حضرات، قرآن مجید میں 7 سورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، جیسے سورہ مومن ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، اور سورہ شورا ہے، سورہ دخان ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ احقاف ہے، اور سورہ جاثیہ ہے۔ ان 7 سورتوں کو حوامی میں سبا کہا جاتا ہے۔ ان حوامی میں سبا کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ 2 روایتیں ہم کو ملتی ہیں جو کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان حوامی میں سبا کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ حوامی میں سبا جنت کے باغات ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حوامی میں سبا یہ قرآن مجید کا جوہر اور اس کا مغز ہے۔ ابھی جو میں نے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 پڑھی ہے، یہ اسی حوامی میں سبا کی ایک سورت ہے جس کی آیت میں نے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به، اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا ہے، اور جس کی وحی ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طرف کی ہے، اور یہی ہدایت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی دین کی تاکید، اسی دین کی ہدایت ہم نے دی تھی۔ اس ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ دین تمہارے لیے مقرر کیا تھا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین کو تم قائم کرو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہ چیز مشرکین پر بڑی ناگوار گزرتی ہے، جس کی طرف آپ بلاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ شرع کہتے ہیں عربی کے اندر، شریعت کا لفظ اسی سے نکلا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، ضابطہ، قانون بنانا۔ لکم تمہارے لیے، یعنی ساری امت کے لیے وہی مقرر کیا ہے جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور آخری نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دین کی ہم نے تاکید کی تھی، اسی دین کی ہدایت دی تھی۔ اس ہدایت کے ساتھ کہ اس دین کو قائم کریں اور متفرق نہ ہو جائیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت شریفہ کے اندر جو 5 انبیاء کا تذکرہ ہے،
یہ اولو العزم انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اولو العزم یعنی بڑی ہمت والے۔ ویسے تو سارے انبیاء ہمت والے تھے، لیکن یہ 5 انبیاء بڑی ہمت والے تھے، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ گویا 5 اولو العزم انبیاء کا ذکر کر کے اس کے تحت سارے انبیاء کو یہ حکم دیا گیا کہ اس دین کو قائم کریں اور متفرق نہ ہو جائیں۔ دنیا میں شروع سے لے کر آخر تک جتنے انبیاء آئے، ان سارے انبیاء کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اس دین کو قائم کریں اور متفرق نہ ہو جائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اس آیت شریفہ پر آپ غور کریں تو 2 باتیں بڑی اہم ہیں جس کو زندگی کے اندر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دین کا تصور کیا ہے، دین کے معنی کیا ہیں، دین کا مطلب کیا ہے، دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا لفظ اس کے اندر اقامت کا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اس کو قائم کرو۔ دین کے معنی لغت کے اعتبار سے ہم بیان کریں تو بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جن معنوں میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہماری زندگی کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کو کیسے بسر کریں۔ ہمارے پیدا کرنے والے نے زندگی بسر کرنے کے لیے جو راستہ اور جو ہدایت بتایا ہے وہ دراصل دین ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آئے، پھر بھی آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ زندگی جو زمین پر ہے یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، محدود زندگی ہے۔ کتنی مختصر سی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ان سے پوچھو کہ یہ زمین میں کتنا عرصہ رہ کر آئے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، لوگ کہیں گے کہ اتنی مختصر مدت ہم رہے، ایک دن یا ایک دن بھی نہیں بلکہ دن کا تھوڑا سا حصہ ہم زندگی کے اندر گزار کر آئے ہیں۔ تو اسی لیے دنیاوی زندگی کو پانی کا بلبلہ کہا جاتا ہے۔ پانی کا بلبلے کی عمر ہوتی ہی کتنی ہے، بس اس دنیا کی زندگی، یہ مہلت بھی بس اتنی ہی مختصر سی زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر محنت کے، بغیر کاوش کے بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں۔ یہ ہمارا جسم ہے، یہ ہماری آنکھیں ہیں، آسمانوں تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے کان ہیں، ہم جو چاہے وہ سن سکتے ہیں۔ ہماری یہ آنکھیں ہیں، ہم جو چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری یہ زبان ہے، اس زبان کے ذریعے سے بڑے بڑے مجموعوں کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے ایسی باتیں کہی جا سکتی ہیں جو ہماری زندگی میں امن و امان قائم ہو۔ اسی زبان کے ذریعے سے ایسی باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں فساد برپا ہو۔ پھر اسی طرح ہاتھ ہے، پیر ہے، ہمارا جسم ہے، دماغ ہے، عقل ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم سمندروں کے سینے پہ تیر بھی سکتے ہیں، سمندروں کے اندر غوطہ بھی لگا سکتے ہیں، زمین کا سینہ چیر کر اس کی دولت کو بھی ہم نکال سکتے ہیں، اور سمندروں پر ہم کمندیں بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس کے اوپر ہم کو اختیار اور تصرف بھی دیا ہے کہ ہم جیسے چاہیں ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مختصر سی زندگی کی مہلت ہے، اور اس زندگی کی مختصر سی مہلت کے لیے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، ہم اس کو کیسے استعمال کریں، اس مہلت کو کیسے گزاریں؟ یہ وہ سوال ہے، یہ ایسا سوال ہے کہ ہمیشہ انسانوں نے اس سوال کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی عقل کے ذریعے سے، کبھی اٹکل پچھو کے ذریعے سے، کبھی سائنس کے تجربات سے، کبھی تاریخ کی داستانوں سے، کبھی ماں باپ کے سکھائے ہوئے طور طریقوں سے، کبھی سوسائٹی کے، سماج کے رواج اور طریقوں سے۔ ہم نے زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور اختیار کیا ہے۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ ہے جو انبیاء نے ہمارے لیے یہ کہہ کر پیش کیا ہے کہ لوگوں، یہ وہ طریقہ ہے جو تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بتایا ہے۔
اس کا مطلب یہ اگرچ نہیں ہے کہ جو انبیاء نے جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہم کو بتایا ہے وہ ہمارے عقل کے خلاف ہے یا ہمارے تجربات کے خلاف ہے، ہماری فطرت کے خلاف ہے یا ہمارے علم کے خلاف ہے، بلکہ انہوں نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہماری بالکل فطرت کے، ہمارے مزاج کے، ہمارے علم کے، ہمارے تجربات کے، ساری چیزوں کے من و عن وہ بالکل مطابق ہے۔ انبیاء نے جو طریقہ بتایا تو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھوس لو، آنکھیں کو بند کر لو، غور فکر کرنا چھوڑ دو پھر ہماری بات کو مانو۔ انبیاء نے تو یہ کہا کہ تم آنکھوں کو کھلی رکھو، کانوں کو کھلی رکھو، اس کائنات پر غور و فکر کرو، یہ جو غروب آفتاب طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اس پر غور و فکر کرو، رات اور دن ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں اس پر غور و فکر کرو، آسمان سے جو بارش برستی ہے اس پر غور و فکر کرو، ان درختوں پر غور و فکر کرو، زمین پر سے جو کہتی لہراتی ہے اس پر غور و فکر کرو، تو تم پاؤ گے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی تائید کرے گا کہ انبیاء جو زندگی گزارنے کا طریقہ پیش کر رہے ہیں وہی تمہارے لیے صحیح بھی ہے اور درست بھی ہے۔ دراصل یہ ہے دین کی بنیاد اور دین کے معنی، اور یہ ہے دین کے معنی کہ ہم زندگی کو کیسے بسر کریں۔ زندگی کو بسر کرنے کے لیے جو طریقہ ہمارے پروردگار نے، ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمارے لیے تجویز کیا ہے وہ ہے در حقیقت زندگی گزارنے کا طریقہ، اور یہی ہے دین کے معنی۔ انبیاء نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا ہے اس کے اندر دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے وہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کا کچھ حصہ تو دین کے اندر گزارا جائے اور کچھ حصہ دین کے باہر گزارا جائے، بلکہ پوری کی پوری زندگی اللہ کے دین کے ماتحت ہونا چاہیے۔ جسم کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو یا خاندان کی زندگی ہو، یا حکومت کی زندگی ہو یا سیاست کی زندگی ہو، درسگاہوں کی زندگی ہو یا تعلیم گاہوں کی زندگی ہو، یہ ساری کی ساری مسجد کی زندگی ہو یا بازار کی زندگی ہو، یہ پوری کی پوری در حقیقت اللہ کے دین کے ماتحت ہونا چاہیے، اللہ کے دین کے اندر کھنچ کر یہ زندگی آ جانا چاہیے۔ قرآن مجید نے تو ان لوگوں کو تنبیہ کی، وعید سنائی جو زندگی کا کچھ حصہ اللہ کے دین کے اندر گزارتے ہیں اور زندگی کا کچھ حصہ دین کے باہر گزارتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ جو لوگ ہماری کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ہمارے دین کی جو آسان باتیں ہیں اس کو تو اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اور ہمارے دین کی مشکل ترین باتیں ہیں اس کو اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ بتاؤ کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید نے کہا کہ فما جزاء، ایسے لوگوں کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر دے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا حیات الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب، اور آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس دین کا مطالبہ پورے دین میں داخل ہونے کا ہے۔ تم اس دین کے اندر آنا چاہتے ہو تو پورے دین پر عمل کرو، اگر آدھے دین پر عمل کرنا ہے تو ایسے دین کی، ایسے لوگوں کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو مسلمان ہونا ہے اور دوسری بات مسلمان بننا ہے۔ آدمی گھر میں پیدا ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھ لیتا ہے، اور پھر اللہ کو یہ مان لیتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا ہے، یہ بھی مان لیتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اور وہی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔
انبیاء نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس پہ وہ تسلیم کر لیتا ہے تو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے مسلمان بننے کا عمل، اور مسلمان بننے کا عمل پوری زندگی جاری رہتا ہے۔ مسلمان بننے کا عمل یہ ہے، مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزرے، بندہ صرف اللہ کا بندہ بن کر زندگی کے اندر گزارے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کا خلادہ اپنے گلے میں نہ ڈالے، بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور اس طرح حوالے کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہ کرے۔ جب حوالے کرے تو اس یقین کے ساتھ اللہ کے حوالے کرے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہر ہدایت، اس کا کیا ہوا ہر مطالبہ اور اس کی دی ہوئی ہر ہدایت، اسی کے اندر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یہ ہے اسلام، مسلمان بننا۔ اور پھر آدمی جب فوج میں کوئی نوکری کرتا ہے تو فوج میں ایک درخواست دیتا ہے، درخواست جب اس کی قبول ہو جاتی ہے تو اس کو فوج میں لے لیا جاتا ہے، اس کو ایک وردی دی جاتی ہے، اپائنٹمنٹ کا لیٹر دیا جاتا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب فوج کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ فوج کے اندر داخل ہونے کے بعد اب اس کو جب تک وہ ریٹائرمنٹ نہیں ہوتا اس وقت تک فوج کے ضابطوں اور اصولوں کے مطابق اسے زندگی گزارنا ہے۔ یہ عمل چلتا رہے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ فوج کے اندر رہے گا۔ بالکل مسلمان بننا بھی ایسی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اسلام کی فوج میں داخل ہو گیا۔ اب اس کا سارا عمل چلتا رہے گا کہ اسلام کی جو ہدایات ہے وہ اس وقت تک چلے، اس وقت تک عمل کرے جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایات کو مانے، جبکہ وہ آخری وقت اس کا نہ آ جائے۔ بھائی اور بہنوں، اس اعتبار سے اقامت دین کو قائم کرنا اپنی پوری زندگی کے اوپر، اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی کے اندر دین کو قائم کرنا۔ اس کو دوسری حیثیت سے اقامت دین بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس طرح ہمارے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح ہمارے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، جس طرح ہمارے اوپر حج کرنا فرض ہے، جس طرح ہمارے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں قائم کرنا اور دنیا کے اندر نافذ کرنا یہ بھی ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے جہاں یہ کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگوں نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو، وہاں قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ وشاورہم فی الامر، یعنی مومنین اپنا مشورہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگاؤ۔ قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ ان دو احکام میں ہم کوئی تفریق نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تو ایک درجے کا حکم ہے اور دوسرے جو احکامات ہیں وہ کوئی دوسرے نچلے درجے کے احکام ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تو ایک بہت اہم حکم ہے اور دوسرے جو احکامات ہیں وہ کم درجے کے حکم ہیں۔ تم نماز اور روزے کو تسلیم کر لو، پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ چور کا ہاتھ کاٹنا، زنا کو سزا دینا، دین کو قائم کرنا اپنی زندگی کے اوپر، اللہ کی زمین کے اوپر، تم یہ کرو یا نہ کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسی کوئی آیت قرآن مجید میں ہم کو نہیں ملتی۔ قرآن مجید نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جو حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وہ تو واجب التعمیل ہے، لیکن اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کا جو حکم ہے یہ واجب التعمیل نہیں ہے، چاہے تم اس پر عمل کرو چاہے نہ کرو۔ ایسی کوئی آیت ہم کو قرآن مجید کے اندر نہیں ملتی۔ قرآن مجید تو یکساں پورے دین کا مطالبہ کرتا ہے، یکساں پورا کا پورا قرآن مجید واجب التعمیل ہے۔ قرآن مجید کا مقام اور حیثیت یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حکم، ایک ایک شوشہ، ایک ایک جز اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو دین کے اندر نافذ بھی کیا جائے، مسلمان اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرے اور جاری کرے۔ قرآن پر آپ غور کریں گے تو بھی یہ پائیں گے کہ جس طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح یہ دین اسلام اقامت دین بھی ہمارے اوپر فرض عین ہے۔
ذرا اس سے آگے بڑھیے، دین کو سمجھنا ہے، دین کیا ہے، تو اس سے بہتر راستہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دین کو لے کر آئے ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے دین کو کیسے سمجھا۔ انبیاء جو دین کو لے کر آئے انہوں نے یہ کہا کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دین کا تقاضا بس اتنا ہی ہے، دین کا تقاضا اس سے پورا ہو جاتا ہے، تم کو اور کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نبی نے، کسی انبیاء میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، یا کسی گوشے میں بیٹھ گئے ہوں، واعظ و نصیحت کر دیے ہوں اور کہے ہوں کہ اب دین کا تقاضا پورا ہو گیا ہے، یہ کسی نبی نے نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جو کچھ دین بھی اللہ نے ان کو دیا تھا وہ سارا کا سارا دین انہوں نے قائم کر کے بتایا۔ ہمارے لیے تو اصل روشنی، اصل اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ و جدال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سفیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی۔ ہجرت کر کر مدینہ تشریف آنے کے بعد آپ نے مدینے کے اندر اور سارے جزیرت العرب کے اندر دین کو نافذ کر کر بتایا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے دین۔ آپ نے مقدمات کے فیصلے کیے، آپ نے حدود کو جاری کیا، آپ مسجد کے امام بھی تھے اور جنگ کے میدان میں اب شہسوار بھی تھے اور جنگیل بھی تھے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنا بھی چاہیں تب بھی ہمارے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کریں، اللہ کے کلمے کو بلند کریں، اللہ کے دین کے گواہ بنیں اس سرزمین کے اوپر۔ یہ فرض عین ہے۔ ہوا کچھ ایسا ہے کہ بڑے بڑے کام جو ہے وہ زندگی کے اندر مشکل ہوتے ہیں۔ ہماری فطرت یہ ہے، ہماری عادت یہ ہے کہ بڑے بڑے اور مشکل کاموں سے ہم جی چراتے ہیں اور پھر آسان آسان کاموں کو ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کسی گوشے میں بیٹھنا، مراقبہ پڑھ لینا، درود دے لینا، کسی مسجد کا بنا لینا، نفل کا اہتمام کر لینا، تبلیغ سیرت کے جلسے کر لینا، میلاد کے جلسے کر لینا، درس قرآن دے لینا، تقریر کر لینا، مراقبہ کر لینا، اور پھر یہ تو بہت آسان کام ہیں۔ لیکن اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے اندر وقت دینا ہے، صلاحیتیں دینا ہے، ضرورت پڑے تو اس دین کے اندر اپنے جان عزیز کو بھی کھپانا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں کہا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں۔ کیسا ایمان؟ ایسا ایمان جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، جس ایمان کے اندر تردد کی اور سچ و شبے کی آمیزش نہ ہو۔ اور اہل ایمان وہ ہے اپنا مال لگا کر، اپنا جان کھپا کر اللہ کے راستے کے اندر یہ دین ان کو جہاد پر آمادہ کر دے۔ یہ اگر ہو تو قرآن کی زبان یہ کہتی ہے، قرآن کی زبان میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، اولئک هم الصادقون، تو یہی لوگ در حقیقت سچے ہیں۔ کسی آدمی کو یہ بتا دیا، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ بس تم جو ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور حج کر لو، اس کے علاوہ کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ثواب کی کھیتی جو ہے، ثواب کی کھیتی جو ہے، جزا کی کھیتی وہ اگائے گی، تو انسان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ محنت کرے۔ کسان کو بھی اگر بتا دیا جائے کہ محنت مت کرو، زمین میں بیج کو ڈال دو اور فصل اگائے گی، تو اس کسان کو کیا ضرورت ہے کہ محنت کرے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ صرف تم جو ہے یہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دو، اقامت دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا آدھے سے زیادہ قرآن کتابوں میں قرآن کے اندر بند پڑا ہوا ہو، اس کو نافذ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے اسی کے اوپر اکتفا کیا اور اسی کے اوپر مطمئن ہو گئے۔ لیکن بھائیوں، یہ چیز سمجھنے کی ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیجئے۔ قرآن بار بار کھول کھول کر اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ دین محکوم رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اس امت کو محکوم اور مغلوب رہ کر اللہ کے سرزمین پر اللہ کا کھاتے ہوئے،
اللہ کا پیتے ہوئے، اللہ کی ہوا میں سانس لیتے ہوئے اللہ کے بجائے کسی اور انسان کی بندگی اور اس کی بندگی کا خلادہ اپنے گلے میں گزار کر زندگی گزارنے کے لیے یہ دین نہیں آیا۔ اس زمین پر زندہ رہو تو اللہ کے بندے بن کر رہو، اور یہ کام مشکل ہے، ہم جو ہے اس کام سے جی چراتے ہیں۔ بھائیو، انسانی زندگی کا انحصار اس کے ہاتھ اور پیر اور اس کے اعضاء کے اوپر انسانی زندگی کا انحصار نہیں ہوتا۔ انسانی زندگی کا انحصار انسان کی روح کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر انسانی زندگی کے جسم سے روح نکل جائے تو انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ دیکھنے میں اس کے ہاتھ بھی ویسی رہتے، اس کے پیر بھی ویسی رہتا، ہانک بھی ویسی رہتے، دماغ بھی ویسی رہتا، لیکن قوت اس کے اندر باقی نہیں رہتی، اس کے اندر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ لوگ اتنا بیکار ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو 12 گھنٹے 10 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر کے اندر رکھنے کے لیے برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح قوموں کے اندر مقصد زندگی روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ روح نکل جائے انسانی زندگی کے اندر سے تو یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ روح نکل گئی، اس کے اندر سے صرف جسم باقی ہے۔ آج دیکھیے کہ ہمارے پاس سارے مراسم عبودیت، نماز بھی باقی ہے، روزہ بھی باقی ہے، زکوٰۃ بھی باقی ہے، میلاد کے جلسے بھی ہیں، سیرت کے جلسے بھی ہیں، تقریریں بھی ہیں، درس بھی ہے، دروس بھی ہے، لیکن اس کے اندر اب روح باقی نہیں ہے۔ روح اس امت کے اندر اسی وقت آئے گی جبکہ یہ امت اقامت دین کا مقصد اپنائے گی، اس کے لیے اٹھ کھڑی ہو جائے گی۔ یہ مقصد نکل گیا تو بے روح یہ ملت پڑی ہوئی ہے، بے روح اس کے اندر وہ چل رہی ہے، پھر رہی ہے، نماز کا اہتمام ہے، جلسوں کا اہتمام ہے، ساری چیزوں کا اہتمام ہے، لیکن وہ روح اس کے اندر باقی نہیں ہے۔ اور جب روح نہ ہو تو انسان بے قوت ہو جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شیر ہے جس کے اندر زندگی ہے، روح باقی ہے، لیکن ایک شیر ہے، شیر کی کھال کے اندر آپ بھوسا بھر کر اس کے سامنے دونوں کو مد مقابل کھڑا کر دیں تو وہ شیر جس کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے، ایک بچہ بھی آ کر اس کو دھکا دے گا تو وہ شیر گر جائے گا، لیکن جس شیر کے اندر زندگی باقی ہے وہ شیر کو ہرانے کے لیے، اس شیر کو ہلاک کرنے کے لیے قوت چاہیے، زندگی چاہیے، رگوں میں خون دوڑتا ہو، اللہ سے محبت چاہیے، اللہ کا جذبہ چاہیے، اللہ کے راہ کے اندر اپنی جان کو کٹانے، اللہ کے راستے اندر اپنی جان کو اور مال کو لگانے کا یہ جذبہ چاہیے۔ یہ جذبہ، یہ اقامت دین اگر ختم ہو گیا تو امت کا حال یہ ہو گیا جیسے کہ مرا ہوا شیر ہے جس کے اندر جو ہے ایک بھوسا بھر دیا گیا ہے۔ آج بھی اگر یہ امت اس مقصد کے لیے اٹھ کھڑی ہو جائے اور اس کے لیے جمع ہو جائے اور اس کے لیے وہ اکٹھا ہو جائے، آج بھی یہ امت کا اپنا اس قوت کا خزانے کو وہ پہچان لے تو پھر اس کی قوت جو ہے، اس کی عظمت جو ہے وہ واپس بھی آ سکتی ہے، وہ غالب بھی آ سکتی ہے۔ اس امت کو برپا اسی لیے کیا گیا کہ وہ یہ امت اللہ کے دین کو نافذ کرتی، اللہ کے دین کے اوپر عمل کرتی، اللہ کے کلمے کو بلند کرتی، لوگوں کو بتاتی، سر کی آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ ورنہ جس وقت یہ امت برپا کی گئی تھی اس وقت بہت ساری امتیں پائی جاتی تھیں، دین کی کمی نہیں تھی، اللہ کی عبادت کرنے والے بہت پائے جاتے تھے، نصارہ موجود تھے، عیسائی موجود تھے، ان کی تعریف تو قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کے آگے عبادت کرتے ہیں۔ یہودی تھے جو ایک اللہ کو مانتے تھے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اس امت کو اس لیے پیدا کر رہا ہوں، انی جاعلک للناس خلیفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں خلیفہ بنا کر اس امت کو، فرشتوں نے کہا کہ یہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں جس انسان کو پیدا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ اس کو کس لیے پیدا کر رہا ہوں، تمہارے اندر تو کوئی قوت نہیں ہے، تم تو مجبور محض ہو۔ جس مقصد کے لیے، اقامت دین کے لیے، خلافت کے لیے اس امت کو میں برپا کر رہا ہوں، یہ انسان کے علاوہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کر نہیں سکتے، تم تو مجبور محض ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین اس لیے آیا ہے کہ ہم جو ہے اس دین کو نافذ کریں۔
بھائیوں آج بھی یہ امت بکھری ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری امت اکجا ہو کر، اکٹھا ہو کر اس مقصد کو تھام لے، اس مقصد کو پہچان لے، اس مقصد کے لیے جمع ہو جائے تو ہمارا جو اقامت دین ہے وہ غالب بھی ہو سکتا ہے، اور ہماری عظمت رفتہ جو ہے وہ واپس بھی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ مقصد زندگی ہمارے زندگی کے اندر نہ ہو، ہماری تعداد زیادہ کیوں نہ ہو، ہمارے پاس پیٹرول ڈالر کی کثرت ہو، اسلحہ کی کثرت ہو، لاکھوں کی فوجیں ہم کیوں نہ جمع کر لیں، اس کے باوجود اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر ہماری عظمت رفتہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ اس دنیا کے اندر ہمیں کبھی غالب نہیں ہو سکتے، ہم مغلوب ہی رہیں گے۔ وہ قوت کا خزانہ کبھی ہم پا نہیں سکتے جس قوت کے خزانے کے امین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو پہچانیں، قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے اندر ایسا یقین ہم کو ہو اقامت دین کے اوپر، جیسا روزانہ صبح سورج نکلنا کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح اس بات کا یقین شرع صدر ہو کہ اس دین کا کام، اس دین کو نافذ کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری روح ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا دعا ہے۔ تو ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو محکومیت سے نکال کر حاکم بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو مغلوبیت سے نکل کر غالب بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس راہ میں جان و مال کی قربانی دینے، اس راہ کے اندر وقت دینے، اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔